بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جزاکم اللہ خیرا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے مبارک سفر کے تذکرے میں ایک قصہ ایک بستی کے یتیموں کی دیوار کے متعلق بھی ہے، جس کو درست کرنے کی وجہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیان کی کہ وقانا ابوہما صالحا، کہ ان کے ماں باپ نیک تھے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر دیوار درست نہ کی جاتی تو وہ بستی کے ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا جو مہمان نوازی کے نام سے بھی نہ بلد اور آداب سے نہ آشنا تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مختصر مگر جامع تفسیر عثمانی میں نقل فرماتے ہیں کہ یہ 7ویں پشت تھی جن کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خزانے کی حفاظت اور ان تک پہنچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے انتظام کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس واقعے کی حقیقت کو لسان خضر سے واضح کیا اور پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر کے اس کی تفصیل کو بیان فرمایا، تاکہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت جان سکے کہ نیک اعمال اور پاکیزہ زندگی کی کتنی برکات ہوتی ہے اور اس کے کتنے ثمرات ہوتے ہیں کہ نسلاً بعد نسل بھی ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس واقعے سے جہاں بہت سارے اسرار و حکم سمجھ میں آتے ہیں جن کو مفسرین نے تفصیل کے ساتھ تفاسیر میں نقل کیا ہے، وہی ایک ایمان افروز نکتہ بھی ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کی اولاد کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اتنا شرف حاصل ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے تکوینی طور پر خزانے کی حفاظت کا کام لیا جائے، تو امام الانبیاء خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہے، جن کا دامن اتنا پاک ہے کہ اگر نچوڑا جائے تو فرشتے وضو کریں، ان کی اولاد جو ان کی لاڈلی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے چلی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، سب سے چھوٹی مگر مرتبے میں اولاد میں سب سے بڑی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا بعثت کے پہلے سال پیدا ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیوں اور دادیوں میں فاطمہ نام کی کثرت پائی جاتی ہے، اسی نسبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ فاطمہ لفظ کا فتم سے ہے جس کا معنی ہے قطع کرنا، چھڑانا، یعنی وہ دنیا سے الگ کر دی گئی تھی۔ ان کی تخلیق آخرت کے لیے ہوئی۔ آپ کے 2 لقب تھے، بطول اور زہرا۔ بطول کا معنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، اور زہرا کا معنی وہ جن کا ظاہر و باطن مجلہ و مصفہ ہو، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تربیت نے آپ کو کمالات کی انتہا پر پہنچا دیا۔ آپ اخلاق و عادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبیہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح 15.5 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ معجم طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے سب راوی سکھا ہے۔ وزیرہ جو بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، مہر قرار پائی۔ عقد نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی کہ بیچ کر لاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ 480 دراہم میں خریدی اور پھر قیمت دے کر زیرہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی، اور بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کی دعائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دامن میں سمیٹ لی۔ نکاح کے موقع پر خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم اور دیگر کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے تھوڑے عرصے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریب ہی ایک مکان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رہنے کے لیے ہدیہ کر دیا اور اس کے بدلے جنت میں مکان خرید لیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 لڑکے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ عنہ اور 2 لڑکیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل رضی اللہ عنہا زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی جھولی میں گرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کریں، خواب مبارک ہے، ان قریب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی جس کی پرورش آپ کے ذمے ہوگی۔ چنانچہ اس خواب کے کچھ عرصہ بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور یوں جنت کے شہزادوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی خوبصورت جوڑی مکمل ہو گئی۔ خبر ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور برکت کے لیے اپنی زبان مبارک 9 مولود کے منہ میں ڈالی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ خوش قسمت شہزادہ جس کے وجود میں سب سے پہلے مبارک لعاب پہنچی اور کانوں میں اعلی و رفع آواز گونجی، اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نام کی مانند حسین و جمیل، شکل و صورت میں کائنات کے سب سے خوبصورت انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھ کا تارا تھے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے متعلق زبان نبوت سے کیا خوبصورت الفاظ ادا ہوئے، الہ العالمین جس طرح میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ جامع ترمذی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ ان شہزادوں سے قلبی محبت بھی ہے، کیونکہ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان شہزادوں سے بے حد محبت تھی۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ ایک دفعہ تو اس محبت کی حد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے، میں حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی الفت میں ممبر سے اتر آئے، کبھی سجدے طویل ہو گئے کیونکہ پشت پر جنت کے نوجوانوں کے سردار سوار ہیں، کبھی ارکان نماز یوں ادا کیے جا رہے ہیں کہ شہزادہ رسول وجود اطہر کے ساتھ چمٹے ہیں، کبھی ان بچوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اور کبھی کندھوں پر سواری کرائی جا رہی ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا سواری کتنی اعلیٰ ہے تو فوراً زبان نبوت سے نکلا، سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی لڑکوں کو کشتی میں پچھاڑتے دیکھا تو فرمایا، یہ شجاع ابن شجاع ہے، اپنے والد سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آیات جہاد پر جنگ کے طریقے اور گر پوچھتے، اور صرف زبانی نہیں عملی تربیت کی درخواست کرتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں مشقیں کراتے حتیٰ کہ اس فن میں کامل ہو گئے، اور آگے جا کر نواسہ رسول نے بہت سی جنگوں اور میدان کربلا میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی خاندان نبوت کے ان شہزادوں پر جان چھڑکتے اور ان کا پورا خیال رکھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اپنے اقربا سے صلہ رحمی کی نسبت مجھے یہ بات کہی زیادہ عزیز ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا سے صلہ رحمی کروں۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہرا علاقہ فتح ہوا تو ایک بہت خوبصورت اور قیمتی چادر مال غنیمت میں آئی۔ آپ نے وہ چادر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دی کہ شہزادے کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بدری اصحاب کے برابر دونوں بھائیوں کے وظائف مقرر کیے۔ دین نے جس چیز سے نہیں روکا اور اجازت دی۔ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم نے اس مقدس گھرانے کے ایک ایک فرد بالخصوص ان شہزادوں کے ساتھ محبت و مودت، جود و سخاوت میں انتہا کر دی، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو پھر اس مقدس گھرانے کے تقدس کو دھبا لگانا بھی گوارا نہ کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن سے کپڑے آئے تو کوئی حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے ناپ کے مطابق پورا نہیں آیا۔ آپ غمگین ہو گئے اور فوراً ناپ یمن بھجوا کر نئے جوڑے تیار کروائے، اور جب انہوں نے پہنے تو فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرا دل ٹھنڈا کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک روز خطبہ دے رہے تھے تو حدیث پڑھ کر آپ نے دونوں صاحبزادوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے درجات پہچانے۔ سیرت الخلفاء۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کا حق بھی حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے ادا کیا۔ باغیوں نے جب خلیفہ رسول کے گھر کا محاصرہ کیا تو دروازے پر پہرا دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک تیر سے زخمی بھی ہوئے پر باغیوں کو سامنے سے اندر نہ جانے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کے گھوڑے کی رکاب پکڑتے تھے۔ کسی نے کہا آپ علم و عمل میں زیادہ اور بزرگ ہیں۔ کہا میرے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خاطر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے صرف حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی فرمائش پر ہی بعد وصال نبوی اذان دی۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حکومتی معاملات میں ہاتھ بٹھایا کرتے اور ان کے ساتھ جنگوں میں بھی حصہ لیتے۔ ان کے بعد اپنے چہیتے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی معاور رہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عنایات سے نوازے جاتے رہے۔ الغرض ہمیشہ سب کے منظور نظر رہے اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی امیر سلطنت کی طرف سے بھیجا جانے والا سامان مدینے کے پاس سے گزرا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 10 اونٹوں سے سامان اتروا کر پاس رکھ لیا اور پیغام بھجوایا کہ اپنا حق وصول کر لیا، البتہ کچھ باقی ہے۔ مال کے حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جمع کرتے تھے، بلکہ مدینے کے سب سے زیادہ سخی کا پوچھا جاتا تو لوگ آپ کا ہی نام لیتے، اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے کہ اکثر مقروض ہو جاتے۔ اس نے سلوک ایسا کہ بے مثال۔ ایک دفعہ ایک خادمہ سے کچھ خطا ہو گئی تو اس نے گھبرا کر یہ آیت پڑھی کہ غصے کو پینے والے اللہ کو پسند ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً معاف کر دیا۔ اس نے درگزر اور اس نے سلوک کا آگے ذکر کیا تو اسے آزاد کر دیا۔ یتیموں اور بیواؤں کا اتنا خیال رکھتے کہ بوقت شہادت آپ کی پشت مبارک پر بہت زیادہ نشان تھے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو فرمایا یہ اس سامان کو اٹھانے کے نشان ہے جو آپ اپنی پشت پر لاد کر بیوہ، یتیم بچوں اور فقراء و مساکین کو پہنچاتے تھے۔ عبادت گزار اتنے کہ بعض اوقات سینکڑوں نوافل ادا کرتے۔ یہ اس اذان محمدی کا اثر تھا جو پیدائش کے وقت آپ کے کانوں میں دی گئی۔ تلاوت قرآن مجید کا یہ حال کہ چلتے پھرتے زبان پر تلاوت جاری رہتی، یہ لسان نبوت چوسنے کی برکت تھی۔ اسی وجہ سے خوش الحال تھے جو آپ کی تلاوت سنتا تو پھر حل من مزید کی تمنا کرتا۔ عاشقانہ عبادت حج کا یہ عالم کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل چل کے 35 حج کیے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ اپنے تو اپنے دروازے سے دشمن بھی خالی نہیں گئے، قرض لے لیا پر کسی سائل کو مایوس نہ کیا۔ نماز سے اتنی محبت کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر نکلے اور اسی راستے میں سجدے کی حالت میں میدان کربلا میں 10 محرم کو 57 برس کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم صرف 10 محرم الحرام کو ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ کہ محراب و منبر ہو یا صحافت کی دنیا، تسلسل کے ساتھ ان مقدس ہستیوں کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ شہادت کے ساتھ آپ کی روشن زندگی کے مسالی کارناموں کو بھی قوی حوالہ جا کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ امت مسلمہ اپنے بڑوں کی زندگی سے بخوبی آگاہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا بہترین جزا سے نوازے اور کل ہمارا حشر ان کے قدموں میں فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔